السلام علیکم. وائس آف ذیشان درجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ نیا دین پڑھنا شروع کیا. نمازیں وقت پر ادا ہونے لگی. اذکار، نوافل، تلاوت قرآن، میوزک کی جگہ دینی لیکچرز، ایک کے بعد ایک تبدیلی. زندگی میں سکون تو تھا ہی، لیکن اب سکون کی انتہا ہونے لگی. دل تشکر سے بھر گیا. جہاں ایک طرف سب کچھ پرفیکشن کی طرف جا رہا تھا، وہاں ساتھ ہی ایک بہت بڑی خرابی نے ہلکے ہلکے دل میں سر اٹھانا شروع کیا. تکبر نے. جی ناظرین، یہی شیطان کی چالیں ہیں. اول تو وہ دین کی طرف آنے نہیں دیتا. اگر اس مرحلے میں ناکام ہو جائے تو ریاکاری کروا کے نیکیاں ضائع کرواتا ہے. دل میں تکبر ڈال کر سب کچھ برباد کر دیتا ہے. مجھے یہ تو نظر آتا تھا کہ فلاں نے 3 ہفتے سے نماز جمعہ ادا نہیں کی تو اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، مگر یہ بھول جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی زنا کرنے والی اس عورت کو پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخش دیا. مجھے یہ تو دکھائی دیتا کہ فلاں لڑکی نے پردہ نہیں کیا، مگر یہ بھول جاتا کہ رائی جتنا تکبر مجھے کہیں جہنم میں نہ گرا دے. مجھے یہ تذکرہ کرنا تو یاد رہتا کہ فلاں نے داڑھی رکھ لی اور نماز ادا نہیں کی، مگر یہ بھول جاتا کہ کسی کی غیبت کر کے مردار بھائی کا گوشت کھانے کی مرتکب تو میں بھی ہو رہا ہوں. یہ سلسلہ کچھ عرصہ یوں ہی چلتا رہا. پھر ایک بار کسی نے بڑے پیارے انداز میں قصہ سنایا. قصہ ایک فقیر کا تھا. وہ مسجد کے آگے مانگنے بیٹھا. نمازی باہر نکلے تو انہیں اپنی نمازوں پر بڑا ذوق تھا. فقیر کو ڈانٹ کر بھگا دیا. وہاں سے اٹھ کر فقیر مندر گیا. پجاری باہر آئے تو اس کے ساتھ وہی سلوک یہاں بھی ہوا. تنگ آ کر وہ شراب خانے کے باہر بیٹھ گیا. جو شرابی باہر آتا وہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا، ساتھ میں دعا کر کہتا کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، کیا پتا تجھے دیا ہوا ہی بخشش کا باعث بن جائے. مجھے سمجھ آ گئی کہ گناہ کر کے شرمندہ ہونا نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے. یہ قصہ میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا. ہم سب کو اپنے آپ کا جائزہ لینے کی شدید ضرورت ہے. ضرور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، لیکن ججمنٹ کا کام رب کے لیے چھوڑ دیں. نیکی کا کام دل میں امت کا درد اور محبت لے کر کرنے سے ہوگا، اپنے آپ کو باقیوں سے برتر سمجھ کر نہیں. کانٹے بچھا کر پھولوں کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ نفرتیں پھیلا کر محبتیں کیسے سمیٹی جا سکتی ہیں؟ دوسروں کی اصلاح کریں، لیکن اپنے رویے پر کڑی نگاہ رکھنا نہ بھولیں.